میں دوبارہ سوال دہرائے دیتا ہوں کہ یہ جو اب بحث میڈیا میں چل رہی ہے آئی ایس آئی کی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے، یہ تو ویسی پریروگیٹو پی ایم صاحب کا ہے، تو اس میں کیبنٹ کی میٹنگ میں یا اس پہ کوئی پریس کانفرنس کرنا ضروری تھا یا یہ کیا معاملہ ہے اور آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ اعتزاز احسن صاحب۔ میں تو ایکچولی سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی پرفارمنس کو اگر کسی چیز نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے تو وہ ان کے جو ملٹیپل سپوکس مین ہیں، ہر کوئی اپنی مرضی سے بات کر دیتا ہے۔ اب یہاں جو کسی کو چاہیے ہی نہیں تھا کہ وہ سوال پوچھتے وزیر داخلہ سے، وہ وزیر داخلہ نے آگے سے جواب دے دیا کہ جی وزیر دفاع کا معاملہ ہے یا وزیر اطلاعات جواب دیں گے۔ حقیقت میں آئی ایس آئی کا جو شعبہ ہے، وہ آئی ایس آئی کا جو چیف ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر کا ایک سٹاف آفیسر ہوتا ہے، اور وہ وزارت داخلہ کے ذریعے رابطہ رکھتا ہے with the Prime Minister and his Secretariat۔ میں بھی وزیر داخلہ تھا تو حمید گل جیسا وزیر وہ آئی ایس آئی کا چیف تھا میرا، ایک بڑا جاندار اور بڑا مضبوط آئی ایس آئی چیف۔ اس وقت اسحاق خان صاحب تھے جو آئی ایس آئی کے بہت قریب تھے اور ضیاء الحق کے بہت قریب تھے، وہ صدر تھے، ضیاء الحق اس وقت ہو چکے تھے، اور افضل بیگ صاحب بھی تھے۔ ایکچولی تو ہماری حکومت جو 1988 میں بنی، آپ کو یاد ہوگا، ان کا پہلے دن سے ہی ارادہ تھا کہ یہ اس حکومت کو جس طرح بھی ہو سکے یا بننے نہ دیا جائے، یا بنے تو اس کو جلدی ڈسمس کیا جائے۔ اور 4 دسمبر کو ہماری حکومت بنی، اور 11 دسمبر کو موسیٰ خان نے ہمیں بتائے بغیر، ہم سے مشورہ کیے بغیر، گورنر موسیٰ خان نے اسحاق خان صاحب کی ہدایت پہ وہ بلوچستان کی اسمبلی ڈسمس کر دی، اور ہمارا سب سے بڑا پہلا کرائسس ہمارے لیے یہ کریٹ ہو گیا۔ اس پہ یہ معاملہ تھا جس پہ جو وزیر داخلہ ہے ان کو بڑی کمپیٹنٹ اور بڑی ایک اعتبار سے معتبر انداز سے اور معتبر حقائق کی بنیاد پہ مختصر سا جواب دیتے، لیکن خود دیتے تو وہ معاملہ شاید بڑھتا ہی نہ۔ وہ جب انہوں نے کہا، یہ پہلی دفعہ میرا خیال ہے زندگی میں، اپنی ساری سیاسی زندگی میں پہلی مرتبہ شیخ رشید صاحب نے یہ کہا ہوگا کہ یہ میرے سے تعلق نہیں رکھتا، میں نہیں بات کرتا اس پہ، یہ کسی اور وزیر سے تعلق رکھتا ہے۔ ورنہ اپنی ساری سیاسی زندگی میں میرا نہیں خیال انہوں نے پہلے کبھی وہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسے کیا ہو کہ دوسرے پہ یا جو جس وزارت کو مناسب سمجھا اس سے رد عمل لینے کی ہدایت کی یا ایک طرح سے مشورہ دیا۔ تو یہ اعتزاز صاحب، آج بھی وہ ہمارے وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں کہ قانونی طریقہ اختیار کیا جائے گا نئے آرمی ڈی جی آئی ایس کی تعیناتی میں۔ اب تو آئی ایس پی آر ایک آرڈر جاری کر چکی ہے، اب آپ کیا سمجھتے ہیں نیا طریقہ کون سا اپنایا جائے گا اور وہ کیسے قانونی ہوگا؟ غالباً جو قانونی طریقہ ہے وہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں، کیونکہ اس پہ بڑی میرے پاس معتبر شہادت وہ ایک زمانے کے، اور یہ چوئی صاحب تو جانتے ہوں گے بہت اچھی طرح، اسحاق خان کے معتبر ترین ڈیفنس سیکرٹری تھے اجلال حیدر زیدی صاحب، اور اس وقت کے انہی کے معتبر ترین کیبنٹ سیکرٹری تھے حسن ظہیر صاحب۔ حسن ظہیر صاحب اور
اجلال حیدر زیدی صاحب سے ہماری گورنمنٹ نے مشورہ کیا، اور مشاورت میں چونکہ میں بھی بیٹھا تھا، میرے سے متعلق تھا، میرے محکمے سے متعلق تھا یہ معاملہ، تو اور بی کسی کو ایسے کو جس کے محکمے سے متعلق معاملہ ہو اس کو باہر نہیں رکھتی تھی. وہ یہ اجلال حیدر زیدی صاحب جو ڈیفنس سیکریٹری تھے اور ساتھ کیبنٹ سیکریٹری بھی بیٹھے تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ اس میں یہ معاملہ روٹ ہو کے آئے گا وزارت داخلہ سے، پھر یہ جائے گا سیکریٹری داخلہ دفاع پہ، پھر جائے گا منسٹر دفاع جو اس وقت چیمہ صاحب تھے، غلام سرور چیمہ، کرنل غلام سرور چیمہ، تو ان کے پاس جائے گا، پھر یہ جنرل نصیر اللہ بابر صاحب کے پاس، اور پھر یہ پرائم منسٹر کے پاس. یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں جب اپریل 2079 میں 89 میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ چونکہ جلال آباد آپریشن فیل ہو گیا ہے، ناکام ہو گیا ہے، جس کی وکالت اور جس کی پرزور حمایت حمید گل صاحب اور اسلم بیگ صاحب، جن کے خیال میں افغانستان اسٹریٹجک ڈیپتھ تھی پاکستان کی، اور اس میں حکومت ہماری مرضی کی آنی چاہیے تھی، اور روسیوں کے انخلاء کے بعد ہمیں جلال آباد پہلے لینا چاہیے، اور پھر باقی 2-4 ہفتے میں مہینوں میں باقی افغانستان. ارتضاء صاحب، میں ایک چیز آپ کے ایکسپیرینس سے جاننا چاہ رہا ہوں. ہمارے ہاں صحافت میں یہ بڑا ایک لفظ ہے سول ملٹری ریلیشن شپ. تو ہم جیسے جو ایسے چھوٹے موٹے تھوڑے انفارمیشن والے لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو سیاسی حکومتیں ہیں ان کا استحکام براہ راست سول ملٹری ریلیشن شپ سے ساتھ ہے. ڈو یو اگری ود دس کہ ہمارے ہاں یہ جو فوراً بحث شروع ہو جاتی ہے ایک پیج ہے یا ایک پیج نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے کہ ہم ویسے ہی ایک پرسیپشن میں اس طرح کی بحثیں کرتے رہتے ہیں؟ نہیں، یہ ایک لحاظ سے ریالٹی ہے. ہماری اپنی حکومت دیکھ رہے ہیں، ہمارے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا 1979 میں اکتوبر میں، ہم نے ڈیفیٹ کیا. اس کے بعد لیکن ہمارے خلاف صدر صاحب، چیف منسٹر پنجاب، ISI کے چیف اور چیف آف آرمی اسٹاف اسلم بیگ صاحب اور بگٹی صاحب چیف منسٹر بلوچستان، اتنے بڑے امپورٹنٹ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہمارے ساتھ تھے. اور چیف منسٹر پنجاب اکثر، یہ اخباروں میں بھی آتا رہا، پر مجھے رپورٹس بھی مل جاتی تھی، پر اخباروں میں آتا رہا، یہ اوپنلی آتے تھے پنجاب سے اسلم بیگ صاحب کے گھر جا کے ان سے ملتے تھے. زیادہ سے زیادہ پریزیڈنسی ہو آتے تھے، نہ پرائم منسٹر کو فون کرتے تھے، نہ مجھ سے فون کرتے تھے، نہ کسی سے، اور وہ انہی سے کی ہدایات پہ چلتے تھے. اور بالآخر جب ہم نے پکا قلعہ کا آپریشن میں بھی ہم ناکام نہیں ہوئے، جو پولیس تھی وہ کامیاب ہو رہی تھی کہ فوج نے اس کو روک دیا. اور اوپر اسلم بیگ صاحب کو الطاف حسین نے فون کیا. الطاف حسین کراچی تھا، اسلم بیگ صاحب انڈونیشیا گئے ہوئے تھے، وہاں سے انہوں نے حکم دیا اپنے GOC صاحب کو، جو کہ ایک بڑا اچھا جرنیل ہوئے ہیں جو، لیکن ان کو تو حکم تھا، ان کو حکم ہوا کہ پولیس کا ایکشن، پولیس کو نہیں پہنچنے دینا پکا قلعہ تک. تو ان کی ٹروپس درمیان میں کھڑی ہو گئی آ کے. یہ جولائی 1990 کا واقعہ ہے، جولائی. اور 6 اگست 1990 کو ہمیں ڈسمس کر دیا گیا انڈر 58(2)B. تو یہ ہمارے ساتھ مجھے تو بہت پتہ ہے کہ 1 پیج پہ ہونا کتنا ضروری ہے، اور اس سے بعد سویلین گورنمنٹ کتنی مشکل ہو جاتی ہے. آپ کو بھی یاد ہو کہ بحث بھی چلی تھی کہ سندھ میں آرٹیکل 245 کے تحت عدالتیں بیٹھی جائیں کہ بٹھائی جائیں کہ نہ جائیں.
ہم نے بڑا ڈٹ کے مقابلہ کیا اس موقف کا. دو اسلم بیگ صاحب کہتے ول ناٹ چیز شیڈو. سو ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ سندھ میں ہمارے جو مین صوبہ ہے اسی میں ہم فوجی عدالتیں لگا دیں, ہم ہی لگا دیں. تو اسلم بیگ صاحب چیز شیڈو, یہ ان کی اور میری بات ہوتی رہی. بہت لوگوں نے کہا جی اعتراض کی وجہ سے حکومت گر گئی ہے. وہ ہم اصول پہ تھے بھائی, ہم اصول سے ہٹے نہیں. ہماری سیاست لاکھ غلط تو اس میں خامیاں ہوں, ورنہ تو ایک وزیر ہے آج کل وہ کہتے ہیں میں 12 دفعہ وزیر ہوا ہوں. میں بھی 12 دفعہ وزیر ہو سکتا تھا, اس میں کیا دشواری تھی. میں تو اسلم یہ مشرف کے وقت جب میں لیڈ کر رہا تھا MNA بھی تھا تو میں وزیر اعظم بھی ہو سکتا تھا. لیکن یہ کوئی بات بڑی نہیں ہے کہ جی میں 12 مرتبہ وزیر رہا ہوں, یعنی 12 مرتبہ میں نے وفاداری بدلی ہے. تو میرا تو یہ تھا کہ ہم تو اس بات پہ قائم تھے کہ ہم جو چیز جس اصول پہ چلنا چاہتے تھے. اچھا اعتزاز صاحب, اب یہ تو پیپلز پارٹی کی اور آپ کی اسٹرگل جو ہے وہ تو بہت جو ہے اس کو اب کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا سول آزادیوں کے لیے, بلکہ اصل کوئی تحریک تھی تو 68 69 ہی تھی اور جس کے آگے بھی اب چلتی رہی. میں تھوڑا سا موضوع بدلتا ہوں. یہ فرمائیے کہ مریم نواز صاحبہ ضمانت پر ہیں اور نیب جا رہی ہے اب اس ضمانت کی منسوخی کے لیے, تو یہ بھی کیا ایک ریئرٹی نہیں ہے کہ کانوکٹ جو ہیں وہ ضمانتوں پر ہوں اور ہم پھر جائیں عدالتوں میں؟ تو ہمارے سیولین بھی کوئی کیسے لگتا ہے آپ کو, آپ کیسے دیکھتے ہیں سارے کیس اور اس سینیریو کو؟ اعتزاز صاحب. احتساب کا تعلق ہے میری نگاہ پہ تو وہ پوز کا بٹن دب گیا, اس پوز. کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہونا کسی کو. ایک موقع ملا تھا میرے خیال میں عمران خان کو, زندگی کا ایک اور موقع بہت بڑا 1992 والا موقع آج اس کو ملا تھا پہلی مرتبہ کہ وہ پینڈوراز پیپرز یوں ہی آئے تھے, وہ اپنے لوگوں کو, دوسروں کو کچھ نہ کہتا, اپنے لوگوں سے استعفے لے لے, کچھ اور بھی نہ کرتا. وہ کہتا آپ کو دوبارہ رکھ لوں گا اگر آپ مطلب نام وہاں سے آپ کا کلیئر ہو گیا. ہاں یہ اس کو خطرہ ہوتا, بالکل اس کو خطرہ ہوتا, میں یہ کانشیسلی کہہ رہا ہوں. اس کو خطرہ ہوتا کہ اس کی حکومت گر جاتی, اتنے ووٹ باہر نکل جاتے کہ اس کی حکومت اس کی گرتی, وہ للکار کے ری الیکشن کے لیے آتا یا اپوزیشن میں بیٹھ جاتا. اگر اسمبلی نہ ڈیزالو ہوتی, اگر اسمبلی ڈیزالو ہوتی تو اس کا لوگوں نے مہنگائی بھول جانی تھی, لوگوں نے سب کچھ بھول جانا تھا اگر یہ اس ایشو پہ باہر نکل کے آتا. صاحب آپ نے بڑا اہم بات کی, بڑی اہم بات کی, لیکن اس کے لیے خیر حکومت چھوڑنے کا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ احتساب کا عمل پوز ہو چکا ہے, بالکل بند ہو چکا ہے. یہ کیا پیچھے کوئی بارگیننگ ہوئی ہے یا ویسے آپ ویسے کہہ رہے ہیں؟ جی جو ترامیم اپوزیشن چاہتی تھی وہ ترامیم آ رہی ہیں, وہ 34 ترامیم میں سے اکثر آ رہی ہیں. تنازع تو ہے نون کا اور یہ جو پی ڈی ایم ان کا, اور اس کی میعاد پہ, جاوید اقبال کی میعاد پہ کہ اس کی میعاد بڑھنی چاہیے کہ نہیں. میعاد انہوں نے بڑھا دی تھی, ایک پہلے بھی گئی تھی, میعاد بڑھ ہی نہیں سکتی, ہو ہی نہیں سکتا. سارے لگے ہوئے تھے ان کے, آپ کبھی بیانات نکالیں, وہ شاہد خاقان ہو یا نواز شریف ہو یا شہباز شریف ہو یا مریم ہو ہی نہیں سکتی جی میعاد پر. اور اوپر سے حکم آیا تھا کہ سارے MNA ناشتہ بھی پارلیمنٹ میں کریں گے اسمبلی میں جا کے, اور سارے MNA میرے جو ہیں وہ ووٹ کریں گے اور یہ جو پاس کرائیں گے. اچھا اعتزاز صاحب, صرف میں ادھر روکتا ہوں آپ کی موجودگی میں, صرف یہ بتا دیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ جو آرڈیننس آیا جس میں ترمیم ہے وہ بڑی بینیفیشری ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں نون لیگ, شاہد خان عباسی, احسن اقبال جن پہ کیس چل رہے ہیں, وہ بھی بینیفیشری ہوں گے اس آرڈیننس کے تحت جو ترمیم لائی گئی ہیں نیب آرڈیننس پہ؟ وہ ہو سکتے ہیں جی, وہ بھی ہو سکتے ہیں, کیوں نہیں ہو سکتے. وہ بحث یہ ہوگی کہ جناب یہ معاملہ تو ٹیکس کا معاملہ کرپشن کا بنتا ہی نہیں ہے, نیب کا بنتا ہی نہیں ہے. ٹیکس دیکھیں کتنا بنتا تھا کتنا نہیں بنتا تھا, FBR کو بھیجیں,
یا دوسرے جس محکمے کو یہ بلڈنگز اینڈ روڈز کا معاملہ ہے تو ادھر بھیجیں، اس محکمے کو بھیجیں. اعتزاز صاحب خان عباسی صاحب نے اعلان کیا کہ وہ جس نیب آرڈیننس کا آپ نے ذکر کیا کہ پوز کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم اس کو چیلنج کریں گے. میرا آپ سے سوال ہے یہ چیلنج جو ہے یہ واقعی ایک سینسیبل چیلنج ہے، اور کیا اس پہ پیپلز پارٹی نون کے ساتھ جائے گی کہ یہ ایک غلط آرڈیننس آپ بنا رہے ہیں؟ بھائی صاحب ہمارا تو یہ فیصلہ ہے پیپلز پارٹی کا کہ ہر طریقے سے اس کو اپوز کرنا، اور اس اپوزیشن میں عدالت میں جانے کی ضرورت پڑی تو تب بھی اپوز کریں گے. میں اگر دیکھوں گا، میرا اگر مشورہ یہ ہوا، میری رائے میں عدالت میں جانا مناسب نہ ہوا تو میں اپنی پارٹی میں بالکل اس رائے کو دوں گا کہ عدالت میں جانے کا معاملہ نہیں ہے. دیکھیں عدالتیں میں جانے سے تو طول پکڑے گا نا. اگر طول، پہلی بات تو آپ دیکھیں جس دن یہ آرڈیننس آئے گا نافذ العمل ہو گیا ہے، لیکن جس دن اس پہ عمل کسی عدالت نے کیا وہ فوراً اس کو چیلنج کر دیا جائے گا سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں چیلنج کر دے گا. اور نواز لیگ تو چاہے گی پنجاب ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیں، وہاں چیلنج کر دیں اور لمبا چلا پڑے، لمبا کوئی سٹے آرڈر ہو جائے کوئی اس پہ سٹے. تو یہ پنجاب میں کیوں چاہے گی؟ مطلب اس کی کیا وجہ، اس صوبے میں کیوں چیلنج کرنا چاہیں گے آپ کے رائے میں؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ان کو کافی ریلیف ملتی ہے، سہولت ہے ان کو. دیکھیں ایک ایسا آرڈر پاس فرمایا کہ حمزہ شہباز بیل بیفور اریسٹ، قبل از گرفتاری ضمانت مانگتا تھا، جس کے لیے لازم ہے کہ ملزم پیش ہو کے کہے جناب مجھے گرفتار نہ کریں، میں پیش ہو گیا ہوں، حاضر ہو گیا. اور وہ پیش ہی نہ ہوا ہو، وہ اپنے تہہ خانے میں چھپا ہوا ہو، اس کے بعد گرفتار کرنے والی فورس پہنچی ہوئی ہو اور آپ کو بیل ہو جائے، وہیں سے بیٹھے ہوئے بیل ہو جائے. یہ اس قسم کے ایسے کام ہوئے ہیں اس ملک میں کہ ملک قیوم سینئر جج یہ دونوں ڈسمس ہو جاتے ہیں، چھوڑنا پڑتی ہے ان کو ملازمت. کس بات پہ؟ کہ یہ دباؤ میں آئے ہیں. واضح طور پہ واضح ثبوت ہے کہ یہ نون لیگ کے دباؤ میں آئے ہیں اور انہوں نے فیصلہ بی بی اور آصف کے خلاف 5 سال سزا، قید سخت اور منقولہ غیر منقولہ جائیداد کی ضبطی کا جو انہوں نے کیا ہے یہ غلط کیا ہے، دباؤ کے تحت کیا ہے، اور آپ کو ملازمت سے ہٹنا پڑتا ہے. لیکن جس نے دباؤ ڈالا ہے وہ بھی ملزم ہے، اس کو کچھ نہیں ہوا، نہ شہباز کو، نہ نواز کو، نہ سیف الرحمان کو، نہ ان کے لا منسٹر کو، جنہوں نے دباؤ ڈالا، جن کی ٹیپس چلی. اور اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے، جو ٹیپس لا رہی ہیں ان ٹیپس پہ جن ٹیپس جی جو آپ کی رشتہ داری بھی ہوئی ہے ابھی اور زیادہ، اس پہ اب مریم بی بی کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے تو دباؤ ڈال لیا، آپ نے کچھ نہیں کیا، ہماری ٹیپ پہ آپ ان ٹیپ پہ آپ نے کیا، ہماری ٹیپ پہ کیوں نہیں کرتے؟ یعنی وہ جو ٹیپ سچی تھیں ان پہ آپ نے ایکشن لیا، ہماری ٹیپ پہ آپ ایکشن نہیں لیتے. ایک تو یہ